الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی، پڑھی گئی. فرمایا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو احساس دلایا ہے، ترغیب دی ہے کہ مسلمانوں، ہم نے تمہیں مسلمان بنا کر دنیا میں پیدا کر دیا، ایمان کی دولت سے نواز دیا، دنیا کی بہت ساری نعمتیں تمہیں عطا کی. تم میں کا ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، کامیاب بننا چاہتا ہے، لیکن ایک بات تم ہمیشہ یاد رکھنا، اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اصل کامیابی کی طرف اشارہ کیا ہے. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. لوگوں کان کھول کر سن لو، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا، سب سے اصل کامیابی اس کو مل گئی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا، دنیاوی ساز و سامان، یہ سب دھوکے کا سودا ہے، یہ سب خسارہ اور نقصان کا سودا ہے. اس کے چکر میں مت پڑنا. اگر دنیا مل گئی، اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن اس کے پیچھے پاگل بن کے مت بھاگنا. یہ دھوکے کا سامان ہے، اگر اس میں تم پھنس گئے، جو شخص اس میں پھنس گیا ناکام اور نامراد ہو گیا. وادخل الجنہ. اور ایسے انسان کو
دنیا کے اندر جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جنت سے دور کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو دنیاوی زندگی ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، جو اصل کامیابی ہے، اس کے بعد جو اصل زندگی ہے، اس دنیا میں رہ کر تمہیں اس زندگی کا سودا کرنا ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے، یہاں دو طرح کے خریدار ہیں، ایک جنت کا خریدار ہے، ایک جہنم کا خریدار ہے۔ جنت کے خریدار تھوڑے ہیں، جہنم کے خریدار زیادہ ہیں۔ لیکن آپ کسی سے پوچھ لیجئے، چاہے کیسا بھی انسان ہو، فاجر ہو، فاسق ہو، منافق ہو، بدعتی ہو، کوئی بھی ہو، ظالم ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، دنیا کا کوئی بھی شخص کتنا بھی بڑا گنہگار ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ میں جہنم میں داخل ہو جاؤں۔ خواہشیں سب کی ہیں کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، لیکن کام سب کے، اکثر لوگوں کے ایسے ہیں، ٹھکانہ صرف جہنم۔ جہنم کا ذکر ہمارے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے، ہمارے ذہنوں میں یہی بات آتی ہے، ہاں آگ کا ٹھکانہ ہے، وہاں جانے کے بعد انسان کو جلنا پڑے گا۔ یہی وہ جہنم ہے جس کا ذکر صحابہ کرام کے سامنے ہوتا تھا، روتے 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 داڑھیاں مبارک تر ہو جایا کرتی تھی ان کی۔ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، زیرو ہے۔ ہمارے سامنے جہنم کا ذکر آتا ہے، ہمارے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، احساس تک نہیں ہوتا۔ جب صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے رسول جب جہنم کا ذکر، رسول اللہ کی زبان سے جہنم کے الفاظ نکلتے تھے، صحابہ کرام بے تحاشا ہونے لگتے تھے۔ اب جہنم کے مناظر، جہنم کی ہولناکیاں قرآن و احادیث کے اندر پڑھیے۔ مسلم شریف کی حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام۔ حدیث غور سے سنیے گا، مع کل زمام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو حشر کے میدان میں اس حال میں لایا جائے گا کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ مثال کے مان لیجئے جہنم ہے، اس کے اندر 70,000 رسیاں بندھی ہوں گی، ایک دو نہیں، 70,000 رسیاں بندھی ہوں گی، اور ایک رسی کو، ایک زنجیر کو کھینچنے کے لیے کتنے فرشتے ہوں گے؟ 1 2 10 100 1000 10,000؟ نہیں میرے بھائیو، ایک رسی کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے، لگامیں 70,000 ہوں گی، رسیاں 70,000 بندی ہوں گی، اور ایک رسی کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو اللہ رب العالمین لگا رکھا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے اس کی لمبائی چوڑائی کا کیا عالم ہوگا۔ تو جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا، جہنم حشر کے میدان میں لائی جائے گی، جہنم کو قائم کیا جائے گا۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم قائم کر دی جائے گی، جب جہنم اپنے شکار کو دیکھے گی، اذا رأتهم من مکان بعید، جب جہنم جہنمی کو دور سے دیکھے گی، ایسے غیظ و غضب سے، غصے سے کانپنے لگے گی، ایسی آواز، ایسا شور و گل ہوگا، تغیظا و زفیرا، قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے۔ چولہے پہ برتن رکھا ہو، کیسے بھاپ نکلتا ہے، اس کا ڈھکن کیسے بھاگتا ہے ادھر ادھر۔ تغیظا و زفیرا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جہنمی کو جہنم دیکھ کر ایسے بھپرے گی، ایسے آواز نکالے گی، ایسے کانپے گی، جیسا لگ رہا ہے غصے سے پھٹ جائے۔ حتیٰ کہ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جہنم شور و غل مچائے گی، خوفناک آواز نکالے گی، فرشتے کی حالت خراب،
انبیاء علیہم کانپنے لگیں گے. انبیاء علیہم السلام معصوم عن الخطا، جس کے بارے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ کانپنے لگیں گے. حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، ان کے بارے میں آتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ جہنم کے غصے کو دیکھ کر، جہنم کے غضب کو دیکھ کر، جہنم کی ہولناکی کو دیکھ کر گھٹنے کے بل زمین پہ گر پڑیں گے اور کیا کہیں گے؟ یا اللہ آج بس میں اپنی حفاظت چاہتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھ سے. اللہم سلم، یا اللہ بس تو مجھے بچا لے اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ کس کی بات ہوگی؟ ابراہیم خلیل اللہ کی. ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا، نبی بنایا، ان کا یہ حال. پھر ہم جیسے، آپ جیسے جو گناہوں کا پتلا ہے، صبح سے لے کر شام تک گناہ ہی گناہ میں ڈوبا ہوا انسان، سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا انسان، اس کا کیا عالم ہوگا؟ ذرا سوچنا پڑے گا میرے بھائیوں. ابھی موقع ہے، جب تک آنکھ کھلی ہے موقع ہی موقع ہے. آنکھ بند ہوئی پھر موقع نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے گا. تو جب جہنم کو لایا جائے گا، جہنم دور سے ہی جہنمی کو دیکھ کر غیظ و غضب سے کانپنے لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنیے. ہمارا جسم، آپ کا جسم، کوئی لمبا ہے، کوئی چوڑا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی پتلا ہے، سب کی شناخت ہر طرح کی بناوٹ ہے. لیکن مسلم شریف کی حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، ضرس الکافر او ناب الکافر، غور سے سنیے گا، ضرس الکافر او ناب الکافر مثل احد وغلظ جلدہ مسیرۃ ثلاثۃ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی کا ایک دانت یا دانت کی داڑھ، مسوڑا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کا ایک دانت مثل احد، احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مثل احد، احد پہاڑ کے برابر ہوگا جہنمی کا ایک دانت. وغلظ جلدہ مسیرۃ ثلاثۃ، اور کھال کی موٹائی کتنی ہوگی؟ ابھی کتنی ہے ہمارے کھال کی موٹائی؟ تھوڑا سا لگ جائے فوراً خون نکل آتا ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں مسیرۃ ثلاثۃ، ایک انسان تیز رفتار سواری پہ چڑھ جائے اور اس تیز رفتار سواری کو برابر چلاتا رہے، چلاتا رہے، چلاتا رہے، دوڑتا رہے، دوڑاتا رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیز رفتار سواری 3 دن میں مسلسل چلتا رہے، برابر چلتا رہے، 3 دن میں جتنی دور جا کر پہنچے گا اتنی موٹی کھال ہوگی ایک جہنمی کی. دانت احد پہاڑ کے برابر، کھال 3 دن کی مسافت چلتے رہیں، آپ دوڑتے رہیں، سواری پہ بھاگتے رہیں، جتنا 3 دن میں سفر کریں گے اتنی موٹی کھال جہنمی کی ہوگی. دونوں کاندھے کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا. لگتا ہے سیکنڈ؟ سیکنڈ بھی نہیں لگتا. مسلم شریف کی حدیث ما بین منکبی الکافر فی النار مسیرۃ ثلاثۃ ایام للرکب المسرع. ایک تیز رفتار سوار، ایک تیز رفتار گھوڑا، راجدھانی ایکسپریس، اس کاندھے سے، جہنمی کے اس کاندھے سے چلے گی. اس کاندھے پر پہنچنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن لگیں گے. اللہ، اتنا لمبا، اتنا چوڑا، اتنا موٹا کر کے جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کان سے لے کر کاندھے تک کا کتنا فاصلہ ہے ہمارا؟ یہ بھی سیکنڈ نہیں لگتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان سے لے کر کاندھے کے بیچ میں ایک جہنمی کا جو فاصلہ ہوگا 70 سال کا.
70 سال کا فاصلہ ہوگا ایک جہنمی کے کان اور کاندھے میں، اور اس کے بیچ میں وادیاں بہ رہی ہوں گی، خون اور پیپ کی ندیاں بہ رہی ہوں گی۔ کس کے؟ جہنمی کے کاندھے اور کان کے بیچ میں۔ اتنا بڑا کیا جائے گا، ایک بازو پہاڑ کے برابر، ران پہاڑ کے برابر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کو جہنم میں رہنے کی جو جگہ دی جائے گی اتنی بڑی جگہ ہوگی جیسے مکہ سے لے کر مدینہ۔ مکہ سے مدینہ تک جتنا فاصلہ ہے، جتنی دوری ہے 400-450 کلومیٹر، اتنی جگہ ایک جہنمی کے حصے میں آئے گی۔ کتنا لمبا اور چوڑا ہوگا، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لباس قطعت لہم ثیاب من نار، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے قطعت لہم ثیاب من نار، آگ کا لباس بھی ان کے لیے کاٹا جائے گا۔ لباس آگ کا، کپڑا آگ کا، کرتا پاجامہ آگ کا۔ ذرا غور کیجئے، مئی اور جون کی گرمی کو یاد کیجئے، کیا حشر ہوتا ہے، کیا عالم ہوتا ہے۔ ایک بنیان بھی مشکل ہو جاتی ہے پہننی۔ ایک بنیان مئی اور جون کی گرمی میں، اس کی دھوپ میں 2 منٹ باہر کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک بنیان بھی چاہتا ہے انسان کی یہ بھی اتار دے سوتے وقت۔ اگر آگ کا لباس ہو، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اوڑھنا بھی آگ کا ہو، بچھونا بھی آگ کا ہو، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، بستر بھی آگ کا ہو، چھت بھی آگ کی ہو، فرش بھی آگ کی ہو، در و دیوار بھی آگ کی ہو، کیا عالم ہوگا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، بستر تو آگ کا ہے ہی، اوڑھنا بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، در و دیوار گھر بھی آگ کی، اوپر کی چھت بھی آگ کی۔ میرے مسلمان بھائیوں، اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کیا عالم ہوگا، کیا حشر ہوگا ان بد نصیبوں کا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ تو ہمیں دنیا کے اندر تیاری کرنی ہے کہ ہمیں اس آگ سے کیسے بچنا ہے، اس آگ سے ہمیں کیسے بچنا ہے جس آگ کا ذکر صحابہ کرام کے سامنے ہوتا تھا، رونے لگتے تھے، بے تحاشا رونے لگتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جہنم کا ذکر ان کے سامنے ہوتا تھا، جہنم کے بارے میں کتاب کا مطالعہ کرتے تھے، حدیث کا مطالعہ کرتے تھے، خون کا پیشاب آنے لگتا تھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اپنے وقت کے، جب جہنم کا ذکر آتا، جہنم کے بارے میں حدیث گزرتی، قرآن کی آیت گزرتی، خون کا پیشاب آنے لگتا تھا ان کو۔ ابو بدیل بن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا روتے تھے جہنم کو یاد کر کے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ خون اور پیپ کے آنسو بہتے تھے۔ میرے بھائی، ہمارا ہے، ہم پر کوئی احساس نہیں ہوتا، ذکر ہو پھر بھی بعض بھائی کو نیند آتی ہے۔ وہی جہنم جس کو یاد کر کے صحابہ کرام روتے تھے، تابعین روتے تھے، ہم پر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا لباس تو ہے ہی آگ کا، مکہ اور مدینے کے بیچ میں جو دوری ہے اتنی جگہ رہنے کی جگہ تو ہے ہی جہنمی کی۔ اب باری آتی ہے کھانے کی، باری آتی ہے پینے کی۔ آگ میں تو جل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، یا رب العالمین تھوڑا سا کچھ کھانا مل جائے، کچھ پینے کے لیے مل جائے۔ کیا ملے گا؟ زقوم، تھوہڑ، مان لیجئے ہمارے یہاں دھتورا، کانٹے دار پھل جس میں کانٹے نکلے ہوئے ہوں گے۔ زقوم جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر زقوم کے پھل کا ایک بوند، زقوم کے پھل کا ایک قطرہ اگر دنیا کے اندر گر جائے یا دنیا کے اندر گرا دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی ساری چیزیں کڑوی، تیکھی، بدمزہ ہو جائے۔ ایک بوند زقوم کا پھل کا قطرہ اگر دنیا کے اندر ٹپک جائے
جتنے پانی ہے دنیا کے اندر سب تیکھا کڑوا ہو جائے تو ذرا غور کیجئے جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا. کانٹے دار گھاس کھاتے ہی گلے میں پھنس جائے. رب العالمین کھانا تو نے دیا جو دیا، یہ تو گلے میں پھنس گیا، اس کو نیچے سے اتار دے. کھولتا ہوا گرم پانی، ایسا پانی کہ جس کو پیتے ہی پیٹ کی ساری آتے واتے سب باہر، سب باہر. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. جہنم کی آگ میں بیٹھانے کے بعد انسان کے سر پہ ایسا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ جو پانی ادھر ادھر تو نہیں جائے گا، سارا پانی چھید کرتے ہوئے انسان کی ساری آت وات سب کو لے کر باہر. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. لوہے کے ایسے ہتھوڑے سے مارا جائے گا کہ اگر اس ہتھوڑے سے احد پہاڑ پہ مار دیا جائے، کسی پہاڑ پہ مار دیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اس ہتھوڑے کی چوٹ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ اور بھوسا بن جائے. ایسے لوہے سے کس کو مارا جائے گا؟ بتائیے کیا عالم ہوگا، کیا حشر ہوگا، کیسی حالت ہوگی، کیسی کیفیت ہوگی. اور آگے چلیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے. جہنم کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام ہے صعود، صاد عین واو دال. اس پہاڑ کا نام ہے صعود. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کو، جہنمی کو اس پہاڑ پہ، اس آگ کے پہاڑ پہ چڑھایا جائے گا. جانتے ہیں چڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ جہنمی کو اس پہاڑ پہ چڑھنا پڑے گا، چڑھنے میں 70 سال، اترنے میں 70 سال. اللہ اکبر کبیرہ. یہی عذاب مسلسل، ایک دن کی بھی مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملے گی، بس چڑھتا رہے اترتا رہے. دنیا کے اندر ہمیں سانپ کاٹ لے، بچھو کاٹ لے، دم جھاڑ پھونک کروائے، ٹھیک ہو گئے، کوئی اتنی خاص تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جہنم کے اندر جو سانپ ہے، جہنم کے اندر جو بچھو ہے، جو جہنمیوں کے عذاب کے لیے مقرر کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی کو وہ سانپ، وہ بچھو ایک بار کاٹے گا، اس کے زہر کا اثر جانتے ہیں کتنے دن رہے گا؟ 40 سالوں تک. 40 سالوں تک ایک بار ڈسنے کا یہ حال. اگر جہنم کا سانپ ایک بار جہنمی کو ڈسے گا، بچھو ایک بار جہنمی کو ڈسے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ڈسنے کی وجہ سے، ایک بار کاٹنے کی وجہ سے اس جہنمی کو 40 سالوں تک اس کا اثر ہوتا رہے گا. ذرا غور کیجئے، جب برابر وہ سانپ کاٹتا رہے، اس آدمی کا حشر، اس آدمی کا عالم کیا ہو. اسی لیے جہنمی ربنا اخرجنا نعمل صالحا انا كنا موقنین. رب العالمین دنیا کے اندر تو ہم نے بہت کچھ سنا، سن کے انسنا کر دیا. دنیا کے اندر لوگوں نے ہمیں بتلایا لیکن ہم نے اس پر کان نہیں دھرا، ہم نے اس کا مذاق اڑایا. اخرجنا نعمل صالحا، رب العالمین ایک بار نکال دے، نعمل صالحا، بس نیک عمل ہی کریں گے، صرف نماز پڑھیں گے، صرف روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بس اللہ اللہ کریں گے، تجھے یاد کریں گے، بس ایک بار نکال دیں. اللہ رب العالمین کہے گا دنیا کے اندر کتنے دن رہے؟ ہماری آیت تمہارے سامنے آئی تھی. رب العالمین آیت تو آئی تھی، حدیث تو بتایا گیا تھا، لیکن ہم گمراہ تھے، ہم نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، دھیان نہیں دیا. اچھا دنیا میں کتنے دن رہے؟ ایک انسان کی عمر 60 سال، 50 سال، 80 سال، جو بھی ہو. دنیا میں کتنا دن رہے؟ جہنمی کیا کہے گا؟
ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ 60 سال زندگی گزارنے کے بعد 80 سال زندگی گزارنے کے بعد جہنم کے عذاب کو دیکھ کر اللہ رب العالمین پوچھے گا دنیا میں کتنا دن رہے؟ رب العالمین یا تو ایک دن یا تو کچھ گھنٹہ. ارے بے وقوف، ایک دن اور کچھ گھنٹے میں بھی تو عقل سے کام نہ لے سکا. رب العالمین بھول گیا تھا. ایک انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے سامنے لائے گا. تجھے مال دیا، تیری شادی کروائی، روزی دی، بیوی دی، اللہ رب العالمین بہت اچھی بیوی دی، بچے دیے الحمدللہ. ارنی ماذا قدمت الیہ، لا میرے سامنے کیا پیش کیا ہے، لا رب اللہ ترکت فی الدنیا، میں تو دنیا میں چھوڑ کر کے آ گیا، فلاں بینک میں اتنا چھوڑ کر کے آ گیا، فلاں کاروبار میں اتنا چھوڑ کر کے آ گیا، فلاں کے سامنے اتنا. ارے بے وقوف، میں تجھ سے مال کے بارے میں سوال نہیں کر رہا. ارے نہیں ماذا قدمت الیہ، نماز کتنی ہے، حج کتنا کیا، زکوٰۃ کتنی دی، اللہ کو کتنا یاد کیا، سبحان اللہ کتنا پڑھا، استغفر اللہ کتنا پڑھا. ارے نہیں ماذا قدمت، مجھے یہ دکھلا. اوفو فنسیت، یا رب العالمین میں تو بھول گیا تھا. دنیا میں ایسا لگا رہا، دھیان ہی نہیں کہ اذان بھی ہو رہی ہے. جانوروں کی طرح حال ہے نا مسلمانوں کا. اذان ہو رہی ہے، جانوروں پہ کوئی احساس ہوتا ہے؟ جانوروں پہ کوئی احساس نہیں ہوتا. آج کا مسلمان بھی اذان ہو رہی ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، اذان ہونے کے بعد مسجد سے ایسا نکل رہا جیسے ابلیس نکل رہا ہے. اور اگر کہیے نماز پڑھنے کے لیے 10 بہانے، فلاں کام ہے، فلاں صاحب آنے والے ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں وہ ہے. مسجد سے اذان ہونے کے بعد شیطان نکلتا ہے، مسلمان نہیں نکلتا. کہے گا اللہ رب العالمین لا دکھلا کتنی نماز، کتنا صدقہ، کتنا زکوٰۃ، بہت مال دار تیرے کو دیا تھا، دکھلا میرے کو. فنسیت، یا اللہ میں تو بھول گیا تھا. آج جہنم میں ڈالنے کے بعد میں تجھے بھول جاؤں گا. جہنم میں ڈالنے کے بعد میں تجھے بھول جاؤں گا. آج تیری طرف کوئی دھیان نہیں. جس طرح تو نے میری طرف کوئی دھیان نہیں دنیا کے اندر دیا، آج میں تیری طرف کوئی دھیان نہیں. غور کیجئے، جس کی اللہ بھول جائے. دنیا کے اندر تو بہت سارے راستے ہیں نا. ایک سے بند ہو گیا دوسرا راستہ نکل جاتا ہے، دوسرے سے بند ہو تیسرا راستہ نکل جاتا ہے. وہاں تو راستہ ہی صرف ایک ہوگا. اگر وہ ہم سے روٹھ جائے، وہ ہم سے ناراض ہو جائے، وہ ہمیں بھول جائے، پھر ہمیں کون ہوگا جو یاد کرنے والا؟ اس کو آپ یاد کیجئے دنیا کے اندر، وہ آپ کو آخرت میں یاد رکھے گا، یہاں بھی یاد رکھے گا. یہاں بھول گئے، وہ بھی بھول جائے گا. تو اللہ رب العالمین پوچھے گا جہنمی سے کتنے دن رہا؟ ایک دن یا کچھ حصہ. چل ہٹ جا میری نظروں سے دور ہو جا، دوبارہ مت کہنا جہنم سے نکلنے کے لیے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اس کے بعد جہنم کے داروغہ کو ایک انسان، ایک جہنمی کہے گا یا مالک لیقضی علینا ربک، اللہ رب العالمین ہمارا کام ہی تمام کر دیتا. کیوں خامخواہ تڑپا کے ہمیں مار رہا ہے؟ اتنی بڑی مصیبت میں ہمیں ڈال رکھا ہے. اللہ رب العالمین ایک ہی بار ہمارا کام تمام کر دے. جہنم کا فرشتہ جس کا نام مالک ہے، 40 سالوں تک جہنمیوں کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دے گا. ایک دن کی گرمی ہمیں برداشت نہیں، 1 منٹ کی آگ ہمیں برداشت نہیں. اس آگ میں جہنمی جلتا رہے گا. ونادو یا مالک یا مالک یا مالک، 40 سالوں تک چلاتا رہے گا. جہنم کا داروغہ پلٹ کر دیکھے گا نہیں، 40 سالوں کے بعد دیکھے گا کیا بات ہے. ارے لیقضی علینا ربک، اللہ رب العالمین سے کہہ دو نا ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں ایک ہی بار مار دے، کیوں تڑپا کر مار رہا ہے؟ جہنم کے داروغہ کا کیا جواب ہوگا؟ انکم ماکثون، بس ٹھہرا رہ، تو بس ٹھہرے رہ، یہی تیرا ٹھکانہ ہے. دنیا میں بہت دادا گیری کی تو نے، اب تیری ساری دادا گیری یہاں پہ نکلے گی. پھر ایک انسان جو آپس میں دنیا کے اندر دوست ہوتے ہیں، ایک بدعتی، منافق، مشرک، کافر، جنت کی طرف دیکھے گا.
ارے بھائی ہماری طرف ایک بار پلٹ کر دیکھ لو تو صحیح، ہماری طرف بس ایک بار تو پلٹ کر دیکھ لو، تاکہ تمہیں جو روشنی مل رہی ہے وہ روشنی ہمیں بھی تھوڑی دیر کے لیے مل جائے۔ جنتی کہے گا اگر روشنی چاہتے ہو دوبارہ دنیا کے اندر جاؤ، جاؤ دنیا کے اندر۔ وہ جہنمی کہے گا کیسی بات کر رہے ہو، تم تو میرے اتنے اچھے دوست تھے دنیا میں، ہم دونوں پڑوسی تھے، ہمارا گھر ایک تھا، ایک جگہ ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے صبح شام، کبھی ہم نے پیسہ دیا کبھی آپ نے پیسہ دیا، آج کیسی بے رخی ہے، یہ دوستی کا آپ حق ادا کر رہے ہیں۔ کہے گا دوستی، میں نے تجھے دنیا کے اندر کہا تھا تو نے تو ہمارا مذاق اڑایا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ اب دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، اللہ رب العالمین کیسے حساب کتاب لے گا، قبر میں کیسے اٹھائے گا، شک کرتے ہیں نا لوگ، کافر مشرک، تو نے بہت شک کیا، آج جا۔ ارے بھائی ایسا مت کر، دنیا کی دوستی کا کچھ تو لحاظ کر لے میرے بھائی، کوئی لحاظ نہیں، جا، بس جو تھا دنیا کے اندر تھا اب نہیں ہے۔ ایک جگری دوست بھی انکار کر دے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جہنمی جنتی سے کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، میرے بھائی جو تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، اتنا اچھا لذیذ مزیدار کھانا کھا رہا ہے، ایک بوند پانی، کتنا، ایک گھونٹ نہیں، ایک بوند پانی، یا جو تو کھا رہا ہے اس کا ایک ہی نوالا دے دے بھائی، کچھ تو راحت ملے یار، تھوڑی سی تو سکون مل جائے ہمیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما، جہنمی جواب دیں گے، جنتی جواب دیں گے ان اللہ حرمہما، اللہ رب العالمین نے یہ دونوں چیزیں آج تم پر حرام کر دی ہیں، نہ تمہیں پانی ملے گا نہ تمہیں کھانا ملے گا۔ کون انکار کرے گا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے اگر ایک بیٹا ہو، بیوی ہو، باپ ہو، بیٹی ہو، خاندان کا کوئی بھی افراد ہو، ایک جنت میں ہو دوسرا جہنمی ہو، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر کوئی جہنم میں چلا گیا، جنت میں اگر بیٹا ہے باپ چلائے گا، جنت میں اگر بیوی ہے شوہر چلائے گی، جنت میں اگر بیٹی ہے باپ چلائے گا، ایک لقمہ تو دے دے، ایک بوند پانی تو میرے اوپر ڈال دے گا۔ ان اللہ حرمہما، بیٹے کا جواب، بیوی کا جواب، خاندان کے افراد کا جواب، ان اللہ حرمہما، اللہ رب العالمین نے یہ دونوں چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، آج کچھ نہیں ملنے والا تمہیں۔ اس سے کہو وہ دے، وہ دے گا نہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جنتی آپس میں بات کر رہے ہوں گے، دنیا کو یاد کر رہے ہوں گے، میں دنیا میں ایسے تھا، میں دنیا میں ویسے تھا، وہ بھی بتلائے گا میں فلاں چوک پہ بیٹھا کرتا تھا، میں ایسے کرتا تھا، میں ویسے کرتا تھا۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ارے میرا ایک دوست تھا، میرا ایک بہت ہی قریب دوست تھا، اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ نظر نہیں آ رہا، جو بہت ہمارا مذاق اڑایا کرتا تھا، ہمارے دین کا مذاق اڑایا کرتا تھا، ہمارے اسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں، کہاں ہے وہ؟ هل انتم مطلعون، چلو چل کر دیکھیں، ذرا تلاش کریں کہاں ہے، دوست تھا بھائی۔ جنتی جائیں گے، ادھر ادھر تلاش کریں گے، وہ انسان نہیں ملے گا۔ جب جہنم میں جھانکیں گے دیکھیں گے جہنم کے بیچ میں درمیان میں جل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اس پر نظر پڑے گی، یا بھائی میں فلاں عبداللہ عبد الرحمن فلاں فلاں، تو کیسے وہاں پہنچ گیا؟ تو تو میرا ساتھی تھا، تو تو میرا دوست تھا نا، کیسے؟ ما سلککم فی سقر، رب العالمین کی آیت غور سے سنیے گا اور اپنا محاسبہ کیجیے گا۔ ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیسے آ گئے؟ پہلا جواب لم نکو من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اذان ہوتی تھی جانور کی طرح چوک پر بیٹھا رہا کرتے تھے، گپے بازی کیا کرتے تھے، اس کی چغلی اس کی چغلی، اس کی غیبت کیا کرتے تھے، اسی میں ٹائم
نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. دولت تو اللہ رب العالمین بہت دیا، مال تو بہت دیا، لیکن ہم نے مسکینوں کو نہیں کھلایا. اپنا رشتہ دار ہے، اپنا خون ہے، اپنے خاندان کا ہے، اپنے برادری کا ہے، بیچارہ ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہے، وہیں دوسرا انسان خوب قورمہ بریانی اڑا رہا ہے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. بیہودہ بکواس کرنے والوں کے ساتھ، گپے بازی کرنے والوں کے ساتھ، غیبت اور چغل خوری کرنے والوں کے ساتھ دن بھر غیبت اور چغل خوری میں لگے رہتے تھے، جہنم میں آ گئے. اپنا محاسبہ کیجئے. اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا کیا، اتنی ساری نعمتیں دی، اس کا ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں؟ کتنے وقت کی نمازیں، کتنے ہم میں سے بھائی ہیں جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی؟ محاسبہ کیجئے، غور کیجئے. تاریکی میں، رات میں، تنہائی میں بیٹھ کر کہ اللہ نہ کرے اگر اس جہنم کے حقدار بن گئے، کیا حشر ہوگا، کیا عالم ہوگا. تو دنیا کے اندر آنکھ کھلی ہوئی ہے میرے بھائیوں، پورا 24 گھنٹہ اللہ رب العالمین نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہر شخص کے لیے. جو چاہے گا اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. پروردگار عالم معاف کرنے کے لیے 24 گھنٹہ دن رات بیٹھا ہوا ہے. بس ویسا انسان چاہیے. تو یہ جہنم کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی، اس لیے نہیں کہ ہمیں یہاں سے سننا ہے، یہاں سے نکال دینا ہے. نہیں میرے بھائیوں، دنیا کے اندر آئی ہیں، اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزیں دی ہے. دنیا کا بھی حق ادا کرنا ہے، اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے. ہم نے دنیا کا حق ادا کر دیا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا. یاد رکھیے، اللہ نہ کرے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم کے مستحق بن جائے، جنت سے دور بن جائے. اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ دنیا دار الامتحان ہے. ہم جیسا کریں گے ویسا کاٹیں گے. تو ہمیں یہاں ایسا کرنا ہے کہ وہاں جانے کے بعد انشاءاللہ العزیز جنت ملے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو. وما علینا الا البلاغ.